اور دوسری مثال حق گوئی کی میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے ان کی اس پوری مشکات المصابیح میں. اتنی بڑی مثال ہے کہ شاید اگر علماء ان کی زندگی میں یہ پڑھ لیتے تو ان کو اپنے مکتب فکر سے خارج کر دیتے جو انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا. بہت بڑی مثال. اور وہ مشکات کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6101 نمبر حدیث ہے فضائل علی والے چیپٹر میں. مسند امام احمد کے حوالے سے مشکات میں لے کر آیا امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا اس حدیث پر شیخ زبیر علی زئی صاحب نے حکم لگایا فٹ نوٹ پہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے. لیکن پھر رگ پھڑکی جناب حق گوئی کی. یہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا. لوگ تو ڈردے نے پائی جی گاٹا ہی نہ فٹ ہو جائے حدیث. پھر ساتھ لکھا لیکن مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 نمبر حدیث ہے موقوفاً ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ 62 ہجری میں فوت ہوئی ان سے. یہ امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے ام سلمہ. یزید کے دور میں یہ فوت ہوئی 62 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا بھی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا. تو وہ 7 فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں کہ مسند ابی یعلا کا میں نے حوالہ دے دیا اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے. مسند ابی یعلا 7013 نمبر کہ ابو عبداللہ تابعی کا بیان ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. وہ تابعی کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا. میں نے کہا اماں جان کس کی مجال کے ہمارے ممبر پر رسول اللہ کو گالی دے. اتنے صحابہ زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم اپنے ممبروں پر علی اور علی سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے؟ وہ تو صحیح مسلم میں آتا ہے نا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر فضائل علی والے چیپٹر میں لے آئے ہیں. قربان جاؤں امام مسلم کے اور امام بخاری بھی لے کر آئے. میں آگے بتا دیتا ہوں. اور کیا کہا جاتا تھا؟ یہ سلوگن ہوتا تھا بنو امیہ کے دور میں علی پر لعنت علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت ولیعوذ باللہ تعالی. تو ام سلمہ نے کہا کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی دی جاتی تھی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے سب کا ترجمہ کر دیا. تو سب کا ترجمہ جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں خود کیا گیا لعنت. تو چلے ہم اور سخت لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ لعنت بھیجی جاتی تھی صحابہ کرام پہ. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں جب تم کہتے ہو کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. اور میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے حق گوئی الحمدللہ. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ خام خواہ انہوں نے بات لکھ دی ہے. یہ تو ایک حوالہ ہے کئی حوالے ہیں. اب وہ میں حوالے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صلح حسن کے بعد 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک جب تک کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ نہیں بنے انہوں نے یہ بدعت ختم کروائی. بہرحال ان سے پہلے 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی جاتی تھی. یہ اوپن سیکرٹ ہے. یہ بدعت اس وقت شروع ہوئی ہے. لہذا جو لوگ سیدنا علی کے ماننے والے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے وہ کسی بھی صحابی کو گالی نہ دیں. ایون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کیوں نہ ہو کہ جن کے ذریعے سیدنا علی کو بڑی تکالیف پہنچی. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ان کو بھی گالی دینا یا لعنت کرنا ہم الحمدللہ حرام سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اور سیدنا علی کی سنت یہ ہے کہ خوارج سیدنا علی کو منہ پر گالیاں دیتے تھے اور کافر کہتے تھے. اور جب قتال ہوا تو سیدنا علی نے خود ان کے جنازے بھی پڑھائے. الحمدللہ یہ پازیٹو ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے.
میں یہاں پر وہ حوالے بھی دے دوں جس میں واضح الفاظ لعنت کے موجود ہیں. صحیح مسلم میں 6229، اسی طریقے سے سنن نسائی الکبرى میں 8208 نمبر حدیث، اس میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. سنن ابی داؤد میں 4648 اور 4650، مسند امام احمد میں 1629، اور اس مسند احمد کی تو حدیث ہے کہ مسجدوں کے اندر گالیاں دی جاتی تھی. اور ایون صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اشارتاً 3703 نمبر حدیث سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں. تو یہ کوئی ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، آپ بخاری اور مسلم کا حضرت علی کے فضائل والا چیپٹر نکال لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے. تو میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا، اور میں نے بھی اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے 2 ریسرچ پیپر لکھ دیے، اور دونوں کی پروف ریڈنگ الحمدللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کی ہے. اور اگر کسی کو شک ہے تو ان کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں، ان تمام احادیث پہ انہوں نے آلریڈی تحکیم کی ہوئی ہے صحیح کی. اس میں سے پہلا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 5A، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں، ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ. تو یہ 2 میں نے لکھ دی. اب اس کے برعکس میں اس تھوڑا ٹاپک کو کنکلوڈ ضرور کروں گا. صحیح مسلم میں بھائیو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. سیدنا علی کی محبت کرائٹیریا ہے ایمان کو جج کرنے کا الحمدللہ. اور اس سے بھی بڑھ کر غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متفق علیہ حدیث ہے، حدیث متواترہ ہے. اور یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا، میں آگے حوالہ بھی دے دوں گا. یہ حدیث متواترہ ہے، کئی صحابہ سے روایت ہے. غدیر خم کی حدیث مشہور. صحیح مسلم میں اس کے 4 طرق ہیں فضائل علی والے چیپٹر میں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں، اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور کنکلوڈنگ ہے 2-2.5 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. الفاظ سن لیجئے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہو جائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی صحیح مسلم میں بتایا گیا یہ کتاب اللہ ہے. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے گی آپ کے بعد. اب وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، وہ اسی ریسرچ پیپر کو پڑھنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا، آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے، باقی کتابوں میں حدیث آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ. اس میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3713، مسند امام احمد میں 19321، اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے السنہ، اس میں 1158 نمبر حدیث. ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں الحمدللہ. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟
سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا پکڑ کے اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو جو کوئی پھر مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے. یہ اس سے بھی اگلی بات. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. والعیاذ باللہ تعالی. یہ غدیر خم کی پوری حدیث میں نے الحمدللہ بیان کر دی. اور شیخ زبیر لیزئی صاحب نے مشکات میں 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں یہ حدیث کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ حدیث سے متواترہ ہے الحمدللہ. تو یہ مولا لفظ کا مطلب ہے دلی محبوب، مشکل کشا نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ تو بھائی واضح قرآن کا فتویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ جھگڑا ہی نہیں بھائیوں کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں. سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی کسی کو بھی اختیار ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے ہم بارش مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. بارش اللہ ہی سے مانگنی ہوگی. ہم نہیں کہہ سکتے بارش برسا دو ہے فرشتوں کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروشی پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں، فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں اسائن کر سکتے. دروشی بھی دیکھیں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ کو چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب. بلکہ اس سے بھی خطرناک لفظ تو مولانا ہے جو اپنے مولویوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ تو پھر بھی خالی مولا ہے بیچارہ، یہ تو ٹنڈا سا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے. مولانا تو بہت بڑا لفظ ہے. تو وہ جب علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مشکل کشا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دلی محبوب. اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے. مولا کا لفظ ہے اللہ، جبریل، اس کے فرشتے اور تمام ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے، دلی محبوب ہے. اور وہ غدیر خم پہ الفاظ ہی آپ دیکھ لینا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ سوال آگے جی، یہ ذرا علمی سوال ہے. سوال نمبر 1 ہے، ہم چند تعلیم یافتہ نوجوان کئی ماہ تحقیق کرنے کے بعد 28 مئی 2008 کو آپ کے پاس حضروں آئے اور الحمدللہ بریلویت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منہج پر اختیار کیا. یہ لمحہ جو ہے نا کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منہج پر، اس کا مختصر اہل حدیث بن گئے. مگر کچھ ہی عرصے میں یہ انتہائی تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ اہل حدیث حضرات کی اکثریت ہی ناسبیت اور یزیدیت کے مرض میں بری طرح مبتلا ہے. ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کو ناسبی کہتے ہیں. تو بھائی یہ اکثریت تو نہیں ہوگی، کچھ لوگ ہی ہوں گے. ہم جو ہیں ہم تو اس ناسبیت سے بری ہیں. اور یزیدیت سے مراد ممکن ہے ان کی یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وغیرہ، اس کا دفاع کرتے ہیں. جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی جو ہے نا، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن مولا کا مدد یار ہوتا ہے، پیارا یار. اس سے مطلب مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت روا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. مولا کہتے ہیں جگری یار کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، علی سے ہی محبت کرتا ہے، کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل جی، سارے اہل حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں سوائے ان کے جو ناسبی ہیں. تو بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں، ناسبی غلط ہیں. اہل حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا ہے. اس کا علاج آسان ہے، ناسبیوں کا رد کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں. یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا، وہ پہلے لشکر میں تھا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے. یہ غلطی لا گئی بعد میں 8ویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، یہ مختلف شارحین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بالکل آخری لشکر میں وہ تھا. تو بہرحال
اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اہل حدیث علماء جو ہیں محدثین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اس سے حدیث بیان کی جائے۔ اور ہماری اسماء و رجال کی کتابوں میں تقریب و تہذیب، تہذیب و تہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے۔ تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی اہل حدیث کے اندر کوئی ناسبیت غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل حدیث بنے ہوئے ہوں تو اہل حدیث ہو ہی نا۔ برحال یہ ایشو میں نے کلیئر کر دیا۔ باقی جسے شوق ہو تو میرے 7 لیکچر ahlsunnatpak.com پر کربلا اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ رکھے ہوئے ہیں، جس کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ پوری پلے لسٹ موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے۔